اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو موقف سامنے آیا. وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف ہلاکتوں کی من گھڑت سوشل میڈیا مہم میں پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار جھوٹے کلپس استعمال کر رہی ہے. بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہلاکتوں کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی انہوں نے تردید کر دی ہے. پرتشدد احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف نے. تربیت یافتہ شرپسند تھے, اس میں غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے اور ایک اب ٹاسک فورس بھی بنائی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے. جو سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت کا موقف ہے اس کے مطابق. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی سیاسی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اب وہ مذاکرات کے ذریعے آئے یا پھر وہ کچھ پاور یعنی طاقت کا استعمال کر کے آئے تو یہ لانا بہت ضروری ہے. جی اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے, جو سیاسی سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے. السلام علیکم خرم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے ڈی چوک پر کیا ہوا؟ ایک جانب پی ٹی آئی کے الزامات ہیں اور دوسری طرف حکومتی وضاحتیں ہیں. عام پاکستانی کس چیز پہ ٹرسٹ کرے, کس چیز پر یقین کرے؟ یہ عام پاکستانی اس پر ٹرسٹ کرے کہ صرف احتجاج کرنے والوں کے حقوق نہیں ہیں. جو لوگ ارد گرد رہتے ہیں, جو ریاست کے شہری ہیں, اسلام آباد کے شہری ہیں, ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنا احتجاج کا حق جو آئین میں درج ہے. تو لہذا جو لوگوں کی تعلیم, کاروبار, روزگار, صحت, ان کے آنے والے مواقع جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, تو اگر ان کی زندگیاں ڈسرپٹ ہوتی ہیں تو ان شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی حکومت پر اتنا ہی لازم ہے جتنا ہم کہتے ہیں جی احتجاج کا. دوسرا یہ ہے کہ جو آئینی احتجاج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی آئینی حق ہے, آئین میں واضح لکھا ہے کہ جرم اور جرم کی ترغیب جو ہے وہ احتجاج کے زمرے میں نہیں آتی. تو لہذا یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ایک صوبے کے وسائل استعمال ہوئے, اس کے ہتھیار استعمال ہوئے, اس کی آنسو گیس استعمال ہوئی, اور وہ جو ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار جس میں رینجرز ہیں یا پولیس ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو تو گولیاں نہیں ماری, انہیں کسی نے گولیاں ماری ہیں. تو یہ احتجاج کسی طرح بھی پرامن اور آئینی جو تحفظ کے زمرے میں نہیں تھا. تو لہذا اس کے لیے پوری کوشش کی گئی کہ کس طرح جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی گولی کا استعمال نہ ہو, اور الحمدللہ وہ نہیں ہوا. اب وہ اس کو اپنے احتجاج کی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو بھی نئے اپنے الزام. اچھا خرم صاحب دیکھیں آپ حکومت ہیں, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک تصویر بنائی گئی جس میں سڑک پر سارا خون بکھرا ہوا ہے, وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ جعلی ہے, لیکن اس کے باوجود اسے بالکل وہ ایکسپوز کرنا تو آپ کی بالکل ذمہ داری بھی ہے لوگوں کی. لیکن آپ حکومت ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں وہاں پر, ان کو گولیاں لگی ہیں. تو آپ کی حکومت کی ذمہ داری تو ہے نا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے کہ اسپتالوں میں جو لوگ لائے گئے ہیں یا وہ جو ریکارڈ فراہم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نام کے ساتھ, ولدیت کے ساتھ, تو ان کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے ہوئے, یہ واقعات ہوئے کیسے آخر اور کہاں ہوئے. جی بالکل, اور وزارت داخلہ جو ہے اس کے اوپر اپنا کام جاری انہوں نے کر دیا ہے, اور وہ اس کے اوپر ہر جو انسٹنس ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. لیکن آپ اور ہم بھی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بہت سارے جو انہوں نے قواعد فراہم کیے تھے, اب ان کے والدین جو ہیں وہ ویڈیوز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے بیٹے کا کہا گیا کہ اس کی تو ہلاکت ہو گئی, وہ تو ہمارے پاس موجود ہے. رحیم یار خان میں واقعہ ہوا اور بھی ملک میں 2-3 جگہ پہ واقعہ ہوا, لیکن یہ اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہوگی. لیکن اس سارے معاملے میں جیسے شاہد خاقان نے کہا کہ بلٹ وونٹ, یعنی جو ان کے حلقے میں جو 2 لوگ آئے ان کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو بلٹ وونٹ لگا. جی تو وہ جو میری جو ارزداشت ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جو انویسٹیگیشن اتنی ہی اہم ہے کہ ان رینجرز اور پولیس مین کی ہلاکت کی جائے جتنا کسی احتجاجی. حکومت نے سب کو دیکھنا ہے, سب پاکستان کے شہری ہیں, اور اگر یونیفارم پہنے ہوئے رینجرز کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن بھی اتنی ضروری ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, جتنا اگر کوئی سیاسی جماعت کی یہ دعویٰ کر رہی ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بڑا اہم بات ہے کہ 21ویں صدی میں اب 24 سال ہو گئے ہیں, پاکستان میں جمہوری اور سیاسی جو قیادت ہے اسے بیٹھ کر ابھی فیصلہ کرنا ہے
کہ احتجاج کا مطلب کیا ہے. اگر احتجاج کا مطلب شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا ہے, انہیں اذیت دینا ہے, ان کی صحت, تعلیم, روزگار, کاروبار کو روکنا ہے, تو اب وقت آ گیا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے کی لوگوں کی زندگیاں روکنا, سڑکیں بند کرنا, یہ احتجاج نہیں ہوگا. جس طرح جس کی بڑی مثالیں تحریک انصاف دیتی ہے. اچھا خرم صاحب, بالکل احتجاج کی اور انتشار کی اپنی ڈیفینیشنز اپنی ظاہر حکومت کی اپنی ہے, ہر حکومت کی ہوتی ہے, اور اپوزیشن کی اپنی ہوتی ہے احتجاج کی ڈیفینیشن اور انتشار کی. اچھا ایک مجھے بتائیں, پی ٹی آئی پر پابندی آپ لگانے جا رہے ہیں, اور گورنر رول سے متعلق بھی کچھ بتائیے. جی دیکھیے, میں جو یہ دونوں چیزیں ہیں یہ پالیسی ایشوز ہیں جو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کرنے. میں اپنی رائے بطور ایک مسلم لیگ نون کے کارکن کے دے سکتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے میں حق میں نہیں ہوں. اس میں ٹھیک ہے, تحریک انصاف میں بھی ایک تشدد یعنی مسلح تشدد والا گروہ موجود ہے, لیکن اس میں بہت سارے لاکھوں لوگ ہیں جو تشدد نہیں. لیکن آپ کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی انتشاری جماعت ہے. انہوں نے تو کنفرم یہ کر دیا ہے کہ یہ جماعت ہی پوری. اس کے اوپر جو ہے دیکھیے, جو اصل کام ہے بجائے یہ کہ حکومت اس پر بیانات دے, جتنی بھی ایویڈنس گورنمنٹ کے پاس ہے وہ گورنمنٹ نے ایک ریفرنس فائل کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور ابھی تک صرف ایک مثال ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے حکومت کے دور میں تحریک لبیک کے اوپر یہ ریفرنس فائل کیا تھا. اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کی جو درخواست ہے وہ ریسنٹ ریکارڈ میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے, اس کے معاملے میں چونکہ یہ آئین میں باقاعدہ درج ہے, اور اس کے اوپر بھی بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ اگر ایک صوبے کے وسائل, گاڑیاں, ہتھیار, آنسو گیس, اہلکار مستقل وفاق پر استعمال ہو رہے ہیں, اور جہاں ان کو استعمال ہونا چاہیے, جیسے ضلع کرم میں ہونا چاہیے جہاں 116 پاکستانیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور وہاں یہ سارے جو صوبے کے وسائل تھے یہ ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے اور اس جگہ پر امن قائم کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی یہ گاڑیاں, یہ اہلکار, یہ ہتھیار. لیکن وہ بجائے کہ ضلع کرم میں استعمال ہوتے, وہ اسلام آباد میں استعمال ہوئے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے. لہٰذا وہاں میرے خیال میں کیس زیادہ بات رہ گئی آپ کی پابندی والی. آپ کی اپنی رائے کیا ہے پابندی پر؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دے رہی ہے مختلف جو معاملات ہیں ملک کی ترقی کے لیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ساتھ دیں گے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ پابندی کے حق میں پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت کے, اور نہ پابندی کے حق پہ تو میں نہیں ہوں. میں واضح طور پر اپنی ذاتی رائے دے چکا ہوں. گورنر راج کے معاملے میں چونکہ پیپلز پارٹی نے, ہم بھول جاتے ہیں 2009 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر گورنر راج لگایا, تو لہذا ان کے حالیہ ہسٹری میں گورنر راج موجود ہے. اور جو اس وقت ہم کے پی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, وہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, یونیورسٹیوں کا سامان جو ہے وہ اونے پونے بیچا جا رہا ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو نکالا جا رہا ہے, ان کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو کے پی کے جو اوور آل گورننس اور ان کی فائنینشیل گورننس اور جو ایجوکیشنل گورننس ہے, اس کے بارے میں بہت گمبھیر سوالات ہیں کہ یہ تمام جو وسائل فراہم کر رہے ہیں ریاست کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے, کیا ان کا صحیح استعمال ہمارے وہاں رہنے والے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بہت سوال ہے. حکومت اس کا اگر صحیح جواب دے سکے تو پھر اس پر ضرور آئینی جو آپشنز ہیں اس پر ہم غور کرنا چاہیے. بالکل جی. خرم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات کر رہے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کہیں ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. جی نہیں, اس وقت ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. بات جس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں وہ پارلیمان میں پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. اگر تحریک انصاف کے پاس پاکستان کے عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کا کوئی ایسا طریقہ کار, فارمولہ, قانون سازی ہے, تو ہم 24 گھنٹے دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, مہنگائی سے لڑنے کے لیے تیار. اچھا کاشف بھائی صاحب کچھ 2 دن پہلے ہمارے ساتھ تھے شو میں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ معاملات اس سے آگے نکل چکے ہیں, یعنی مذاکرات کا لیول یعنی اس سے اوپر ہو گئی ہے معاملات, اور اب یہ سیاسی بقا کی جنگ بن گئی ہے دونوں کی, یعنی کہ یا تو حکومت مسلم لیگ نون ہوگی یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہوگی. اسی کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے اور وہ مذاکرات کا ماحول نہیں بن پا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ تحریک انتشار ہے, دے آر مرچنٹس آف کیوس. وہ انتشار کے سوداگر, اور اس انتشار میں وہ اپنے تو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے, میں نے کہا ہم ابھی بھی ان کے ساتھ, جو اصل فرض ہے منتخب نمائندوں کا کہ جن ووٹروں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے
اسلام آباد کو آگ لگانے کے لیے، اسلام آباد پر مسلح ہو کر حملہ آور ہونے کے لیے ووٹ نہیں دیا. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پورے ملک میں اپنی زندگیاں بہتر کرنے کا ووٹ دیا ہے. تو اگر ہم اپنے عوام کی دی ہوئی ذمہ داری کو سمجھیں اور ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ان تجاویز لے کر آئیں، بجائے یہ کہ صرف بانی چیئرمین کی جو اس وقت حراست ہے اس کے اوپر ایک پوری کامنٹ جو اور کر پارٹی دیں ہے کہ وہ جو اپنا- پیپلز پارٹی نے پانی کی تقسیم پر بڑا احتجاج بھی جی۔ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور بڑی تشویش ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کو، اس کو کیسے آپ حل کریں گے ان معاملات کو؟ جی، ان کی تشویش جو ہے وہ ہم ضرور اس کو بڑی سنجیدگی سے سنیں گے بھی اور اس پر بات بھی کریں گے. دیکھیں یہی فرق ہے کہ پیپلز پارٹی اگرچہ ہمارے ایلائی بھی ہیں، لیکن جہاں ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے جس پر حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک دوسرے کے وقتی جو ہیں وہ مخالف نہیں ہیں کہ ہم ایک صحیح. بالکل ٹھیک ہے. خرم دستگیر خان صاحب، تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنا موقف پیش کیا. پرسنلی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی جماعت کو کی پابندی لگانے کے سپورٹ نہیں کرتے. حق میں. بالکل جی. اچھا، آصف جی کرمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور بڑے ایکٹیو میاں نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں اور ابھی ان کی تنقید بھی کر رہے ہیں ان کی پالیسیز پر. کرمانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلا سوال سابق رہنما نون لیگ، بالکل یہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان سے بھی ہم نے پہلا سوال یہی کیا کہ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے صحیح ٹیکل کیا ایک احتجاج کو، اور وہاں پر پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، حکومت کا دعویٰ بھی آپ کے سامنے، کہیے، فرمائیے. شکریہ زہیب صاحب، شکریہ سرود بی بی. جی تھینک یو. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 2-3 پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کے جو احتجاج ہے، کوئی بھی احتجاج ہو، اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے میں احتجاج کیا جائے اور پرامن احتجاج ہو تو وہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور یہی ماضی میں حق مسلم لیگ نون بھی اور دیگر جماعتیں بھی استعمال کرتی رہی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا، اگر اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں ویری کوئکلی، کہ ایک تو پی ٹی آئی کی جو تنظیم تھی وہ تتر بتر تھی، آپس میں کوارڈینیشن کوئی نہیں تھی، ورکرز کو لیڈ کرنے والا سوائے 1-2 شخصیات کے اور کوئی نہیں تھا. ان کو جو ورکرز تھے ان کو کوئی گائیڈنس میسر نہیں تھی، اور جو بھی وہ گائیڈنس لے رہے تھے وہ سوشل میڈیا سے لے رہے تھے. اور سوشل میڈیا جون سے آپ کو معلوم ہے کہ اس پر طرح طرح کا ہر کوئی اپنی نقطہ نظر اور اپنی جو اس کی جس جماعت سے یا جس سے بھی ہمدردی ہے اس کے مطابق وہ تبصرے کر رہا تھا. اچھا، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر نااہلی ہوئی ہے تو وہ حکومت کی سراسر نااہلی ہے. کیوں؟ دیکھیے، حکومت کو معلوم تھا کہ وہ احتجاج کی کال انہوں نے دی ہوئی ہے، فائنل کال دی ہوئی ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ انگیج کرتی ہیں. ان کو چاہے جیسے 2014 کا دھرنا جب ہوا تو اس وقت کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے جو وزراء تھے وہ کنٹینرز میں جاتے رہے ڈی چوک پہ اور عمران خان سے اور دیگر لوگوں سے وہ مشاورت کرتے رہے. اس دفعہ یہ دیکھا گیا کہ حکومت جون سی تھی وہ بہت کچھ اونچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ کتنی ایک غیر ذمہ دارانہ، غیر آئینی دھمکیاں دی گئیں کہ جی یہ وہ اس قسم کی باتیں کی گئیں کہ جی ایک وہ گولیوں کا چھٹا ماریں گے 5 منٹ میں ہاں وہ کر دیں گے. جی 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 یا 5 منٹ میں کر دیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ذمہ دار حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اس قسم کے اوپن تھریٹس دیتی ہے؟ اور پھر ظلم یہ کہ دیکھیں فوج اور عوام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا کے لیے لازم و ملزوم ہے ان کا آپس میں ایک پیج پر ہونا. اس طرح جب آپ دھمکیاں دیں، اور مجھے تو معلوم نہیں ہے یہ کس قسم کس ٹائپ کے یہ گل بکولی قسم کے وزیر آ گئے ہیں کہ جو عوام کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور فوج کو اس کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک تو یہ غلط ہوا، انگیج نہیں کیا ان کو، اور اپنے ایک میں کہتا ہوں کہ حکومت متکبر تھی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے کہ بڑا ایک انفارچونیٹ طرح معاملہ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو سوشل میڈیا سے معلومات آ رہی ہیں، پھر انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر کوئی بات باہر آنے نہیں دی. حقائق کیا ہیں؟ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ہر آورلی
ایک بلیٹن جاری کرتے, بتاتے لوگوں کو آ کر کے جی اصل صورتحال یہ ہے. لیکن صاحب یہ بھی کہیے گا جس اسٹیٹ آف ڈینائل میں اس وقت حکومت ہے, یعنی کہ حکومتی وزراء تو واضح کہہ رہے ہیں کہ ایک گولی بھی نہیں چلی ہے اور وہاں پر ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے, اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں پھر وہ ویڈیوز کے برعکس آ رہی ہے. ٹھیک ہے اس میں سے fake بہت سی ہے. ایڈیٹڈ بھی ہوں گی ویڈیوز, بنائی بھی گئی ہوں گی ویڈیوز, لیکن یعنی اس فریم آف مائنڈ میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل کر پائے گی حکومت؟ دیکھیے اگر تو کوئی, اب دیکھیے آپ بھی اتنے ہی لائلم ہیں جتنا میں لائلم, لیکن حکومتیں لائلم نہیں ہوتی. اور دوسرا جن لوگوں پر اگر گولیاں چلی ہیں تو ان کو بھی معلوم ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ آگے کوئی آ نہیں رہا, ثبوت آ نہیں رہے, ایویڈنس آ نہیں رہے ہیں, دعوے کیے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے کہ اتنے ہلاک ہو گئے, اتنی ہلاکتیں ہو گئیں. حکومت تو ڈینائی کرے گی کیونکہ حکومت کا تو کام ہے ڈینائی کرنا. یہ تو چل ہی ایک جھوٹ پر اور ایک بیساکھیوں پر چل رہی ہے یہ حکومت, اور ایک خوف کے اندر مبتلا حکومت ہے. لیکن میں کہتا ہوں اگر دوسری طرف بھی کوئی اس قسم کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس کے پروف آنے چاہیے, ان کے لواحقین کو سامنے آنا چاہیے جی. لیکن ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اتنی اس معاملے میں سنجیدگی نہیں پائی جا رہی, صرف ایک پروپیگنڈا ہے دونوں طرف سے ہو رہا. آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کس ڈائریکشن میں جانی چاہیے اکارڈنگ ٹو یو, آپ کا اگر جو بھی ایکسپیرینس اور وزڈم بتاتا ہے, what direction should PTI take after this whole calamity of the protest? دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کافی بڑی نمایاں تعداد جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی موجود ہے, وہ مرکز میں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے, سینٹ میں بھی موجود ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس معاملے کو جو دونوں فری کین ہیں وہ ایک پیورلی ایک ڈیموکریٹک مینر میں, ایک پیورلی بینگ اے ڈیموکریٹ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں دونوں فری, یہ بیٹھ کر اس کو آپس میں انگیج کریں, اپنی کمیٹیز بنائیں اور اس میں بیٹھ کے منیمم کوئی پوائنٹ ایجنڈا پر یہ اتفاق کریں. چونکہ یہ جو معاملہ ہے نا اس طرح آئے دن کی یہ جو پاکستان کی بندش جو ہے, ایک تو جہاں پاکستان کا آصف صاحب مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور اینالسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تجربہ کار لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہو, مذاکرات ہوں, لیکن جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس میں سے ایک بھی اگر تسلیم کر لیا جاتا ہے تو یہ حکومت گئی, پھر اس حکومت کا بچنا ناممکن ہے. تو اسی لیے وہ ڈیڈ لاک موجود ہے, بقا کا اس وقت سیاسی بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے, حکومت کی بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس لیے یہ مذاکرات نہیں ہو رہے. کیا دے سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو اگر مانگے گی تو کوئی ایک بھی چیز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے حکومت زیادہ ضروری ہے یا پاکستان, حکومت بڑی ہے یا پاکستان بڑا ہے؟ آپ کو پبلک کی پلس تو آپ دیکھیے, اس حکومت کی کوئی ساتھ ہے مجھے پہلے یہ بتائیے عوام میں, اور عوام کے جو ایشوز ہیں وہ تو وہیں کے وہیں ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, جاب لیس یوتھ ہے آپ کا, اس طرف بھی آپ توجہ نہیں دیتے اور آپ انگیج بھی نہیں کر رہے. کم از کم انگیج تو کریں. پھر اگر وہ انگیجمنٹ نہیں کامیاب ہوتی تو پھر لوگوں کو عوام کے سامنے پتہ لگ جائے گا بھی کہ کون جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آنے دیتا. لیکن ایفرٹ تو کریں. آپ دونوں اطراف جون سے ہیں وہ ضد میں ہیں, اور میں یہ ڈر ہے مجھے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. وہ تو عطا تارڑ تو یہ کہہ رہے ہیں نا وزیر اطلاعات کہ ہم نے تو حتی الامکان کوشش کی ہے, سنجانی جلسے پہ بھی راضی ہو گئے تھے, پھر پیچھے ہٹ گئے, پھر وزیر داخلہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ مذاکرات سے حل ہو, لیکن نہیں مان رہی پاکستان تحریک انصاف. یہ تو کہہ رہے ہیں عطا تارڑ وغیرہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے نون فیسز ہیں وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے یہاں. اب یہ پولیٹیکل ٹاڈلرز ٹائپ کے ایک آدھ دو تین وزیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے, جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے, جن کی کوئی پولیٹیکل انسائٹ نہیں ہے, جن کی کوئی پولیٹیکل ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے. یہاں سینئر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جو ہوں وہ بھی بیٹھیں, میڈیا کے لوگ بیٹھیں, جوڈیشری کے لوگ بیٹھیں. یہ دیکھیں پاکستان کی بقا کا سب معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس میں ہمیں تمام لوگوں کو اپنی مونچھیں نیچی کرنی پڑیں گی, اور پولیٹکس جو ہے یہ دس از آرٹ آف فلیکسیبلٹی, آرٹ آف کمیونیکیشن. تو اس طرف تو کوئی جا نہیں رہا. میں نے جیسے کہا دونوں ڈٹے ہوئے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے.
بالکل جی غریب عوام کا نقصان ہو رہا ہے, بالکل. سفید پوش طبقہ جو ہے پاکستان بند ہے, لوگوں کے روزگار کا نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آصف کرمانی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دی اور اپنا تجزیہ پیش کیا. بھائی یہی بات ہے نا, جب تک مل کے بیٹھیں گے نہیں, کمیونیکیشن نہیں ہوگی ساری پارٹیز میں, تو نقصان پاکستان کا ہے اور اس کی عوام کا ہے.